بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ کی عمر 50 سال یا اس سے اوپر ہے تو کیا جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سستی، تھکن، بھاری پن یا جسم میں اکڑن یا درد محسوس کرتے ہیں، یا بالکل فٹ فاٹ فریش اور توانائی سے بھرپور اٹھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی اور صحت مند غذا نہیں لے رہے۔ آپ کی جو نیوٹریشنل یا غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ 50 سال کی عمر کے بعد سے انسان کی غذائی ضروریات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان غذائی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ پر وقت سے پہلے بڑھاپا طاری ہونے لگے گا۔ عمر کے اس دور میں آپ کی غذا یا تو آپ کو ایک بھرپور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے یا پھر صرف گزارا ہی کرنے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح غذا کا انتخاب آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھ سکتا ہے، آپ کی دماغی قوت میں اضافہ کر سکتا ہے اور آپ کو قلبی عوارض سے بچا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے موڈ کو بھی خوشگوار رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ تبدیل کرنے کی بھی یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف چند صحت مند غذاؤں کا انتخاب کرنا ہوگا اور تھوڑا سا اپنی زبان کے چرخارے پر قابو پانا ہوگا۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو 10 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو 50 سال سے اوپر کے مرد و خواتین دونوں کو روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ آپ نے ایک ضرب المثل تو سنی ہوگی جو کچھ یوں ہے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اب جو 10 غذائیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی 20-30 سال والی جوانی تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا ضرور رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ بھی ان غذاؤں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ وائٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں اس سلسلے کی پہلی غذا پر، وہ ہے گہرے ہرے رنگ کی سبزیاں، خاص طور پر پالک، کیل جو ایک طرح کی ہرے رنگ کی بند گوبھی سی ہوتی ہے لیکن اس کے پتے سلاد کی طرح ہوتے ہیں، شلجم اور سلاد کے پتے۔ یہ پتے فائبر، وائٹامن کے، کیلشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دافع سوزش بھی ہیں۔ کھانے کے لیے کسی بھی قسم کے پتے آپ ایک مٹھی بھر لے لیں اور کھانے کے ساتھ سلاد کی طرح یا پھر کوئی دوسرا جو سلاد ٹماٹر پیاز وغیرہ میں ملا کر کھائیں، یا اگر آپ کوئی اسمودی وغیرہ بنا سکتے ہوں تو اس میں ملا کر پی لیں۔ آپ چاہیں تو ان پتوں کو اپنے گھر میں ہی گملوں یا کیاریوں میں بھی اگا سکتے ہیں۔ دوسری ہے مچھلی، خاص طور پر وہ مچھلی جس میں چکنائی زیادہ ہو، جیسے سرمئی ہے، سالمن ہے، جسے دوان، میرا خیال ہے دوان جسے انگریزی میں ٹونا کہتے ہیں، بھانگڑا جسے انگریزی میں میکرل کہتے ہیں، پلہ، تارلی، لور یا سارڈائنز وغیرہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ مچھلی مہنگی ہو، لیکن اگر آپ کسی دریا یا سمندر کے قریب رہتے ہو تو تھوڑی سی محنت کر کے موت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مچھلی کوئی بھی ہو مفید ہے۔ چکنائی والی مچھلیوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو امراض قلب، سوزش اور دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ مچھلی کا استعمال ہفتے میں 2 دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر مچھلی استعداد سے باہر ہو تو روزانہ آپ 500 ملی گرام کا کوڈ لیور آئل، جو عام طور مچھلی کا تیل کہلاتا ہے، وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تیسری غذا ہے بادام اور بیجوں میں خاص طور پہ تخم شربتی اور تخم السی، یعنی تخم شربتی چیا سیڈز جو تخم ملنگی کی طرح ہوتا ہے۔ بادام اور بیج دونوں مفید ہیں۔ اس میں مفید ہے صحت، چربی، لحمیات یعنی ہوتا ہے، اور ساتھ میں فائبر بھی ہوتا ہے جو صحت قلب اور خون میں شکر کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے۔ 12-15 دانے بادام یا ایک چائے کا چمچ تخم شربتی یا تخم تلسی دہی کے اوپر یا جو کے دلیے پر برک کر آپ کھا سکتے ہیں۔ چوتھی غذا ہے بیریاں، جیسے بلو بیری ہے، اسٹرا بیری ہے، رس بیری وغیرہ ہے۔ بیریوں میں اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ پایا جاتا ہے۔ یہ جسم میں موجود فالتو گھومنے والے مضر ذرات کو ناکارہ کرتی ہیں، جسم کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے بچاتی ہیں اور سوزش دور کرتی ہیں، بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہیں۔ ان میں وائٹامن سی بھی اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ بیریوں کا لطف آپ صبح ناشتے میں اٹھا سکتے ہیں۔
یا اگر اسمودی بناتے ہو تو اس میں شامل کر سکتے ہیں، یا شام کے وقت خالی اسنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں۔ 5ویں غذا ہے ہول گرین۔ اب اسے اردو میں میرے خیال میں جامع یا مکمل اناج کہا جا سکتا ہے، مطلب یعنی بغیر پروسیس کیا ہوا اناج جس میں کینوا ہے، جو ہے، یا پھر بھورے چاول ہیں، براؤن رائس جو یہ شامل ہیں۔ مکمل اناج سے آپ کو فائبر، وائٹامن بی کی مختلف اقسام، کئی اہم قسم کی معدنیات جیسے میگنیشیم اور فولاد وغیرہ مل جاتی ہیں۔ یہ غذائی اجزاء ہاضمہ اور دل کی صحت اور خون میں شوگر کی متوازن مقدار برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سفید آٹا، سفید چینی، سفید چاول چھوڑ کر مکمل اناج کھانا شروع کر دیں، یہ آپ کی عمومی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوگا۔ 6ٹھی غذا ہے دہی، لیکن دہی پانی نکلا ہوا، جسے عام طور پر گریک یوگرٹ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی دہی کو آپ لے لیں اور اسے ایک ململ کے کپڑے پر ڈال کر نیچے کوئی برتن رکھ دیں، جب دہی کا پانی جو ہے وہ اس میں نتھر جائے تو باقی دہی کو محفوظ کر لیں، آپ کی گریک یوگرٹ تیار ہے۔ اس دہی میں لحمیات، کیلشیم اور پروبائیوٹکس کی مقدار اچھی خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی اور ہاضمے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، بلکہ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ صبح اسی دہی سے ناشتہ کریں، اوپر سے تھوڑی سی بیریاں ڈال لیں، ساتھ میں بادام یا تخم شربتی یا تخم السی 1 آدھ چمچہ اس پہ ڈال لیں۔ اس طرح آپ کو ایک ہی وقت میں بہت ساری غذائیت مل جائے گی۔ 7ویں غذا ہے دالیں، لوبیا اور سفید اور کالے چنا جیسے، ویسے دال تو چنے کی بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر سفید اور کالے چنوں کی بات ہو رہی ہے، جنہیں انگریزی میں چک پیز کہتے ہیں۔ سفید چنا زیادہ تر چھولوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب فائبر، یعنی جتنی دالیں وغیرہ ہیں اور چنا وغیرہ، فائبر، لحمیات اور فولاد سے بھرپور ہے، دل کی صحت بہتر کرتی ہیں، شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں اور پٹھوں اور عضلات کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ ان کا سوپ بنا کر بھی پی سکتے ہیں، سفید چنے کو سلاد میں ملا کر یا اس کا سالن بنا کر بھی کھا سکتے ہیں، مثلاً ہمارے یہاں بہت کھایا جاتا ہے، دال گوشت ہے، مونگ چھولے وغیرہ ہے۔ لوبیا کا بھی سالن بن سکتا ہے، چنا یا لوبیا کو ابال کر اوپر سے تھوڑا سا نمک مرچ اور ہرا مسالہ وغیرہ چھڑک کر اسنیک کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہیں بلکہ ان سے پیٹ بھی جلدی بھرتا ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا۔ 8ویں غذا ہے ایووکاڈو، اردو میں بعض لوگ اسے مگر ناشپاتی کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو وسطی اور شمالی امریکہ میں پیدا ہونے والا ایک پھل ہے، لیکن اب تقریباً تمام معتدل اور گرم علاقوں میں اس کی کاشت شروع ہو چکی ہے، بلکہ کاشت ہوتی ہے، مطلب پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس کی کاشت شروع ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا مہنگا ہو۔ ایووکاڈو کو پھل سے زیادہ سبزی کی طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ پھل مفید صحت، چربی سے بھرا ہوا ہے، جسے مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں پوٹیشیم کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، اس لحاظ سے قلب کی صحت اور جلد کی ملامت برقرار رکھنے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ ایووکاڈو کے گودے کو آپ مکھن کی طرح ہول گرین کی ڈبل روٹی پر، یعنی مکمل غذا آٹے والی روٹی پر لگا کر، ڈبل روٹی پر لگا کر کھا سکتے ہیں۔ اسے سلاد میں شامل کر سکتے ہیں، یا پھر اس کی چٹنی سی بنا کر، جسے گواکامول کہتے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، کھانے میں کافی مفید ہے۔ اگر یہ نہ ملے اور مہنگا ہو تو 2 بڑے چمچے کم از کم کدو کے جو چھلے ہوئے بیج ہوتے ہیں، جنہیں پمکن سیڈز کہتے ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ایووکاڈو کا نعم البدل تو نہیں، لیکن کچھ حد تک کام چل جائے گا۔ 9ویں غذا ہے انڈے۔ انڈے نہ صرف لحمیات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، بلکہ ان میں وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 اور کولین پایا جاتا ہے، جو مقوی دماغ اور یادداشت ہے۔ انڈوں کا خاکینہ، جو بغیر تیل کے تھوڑا سا دودھ ملا کر بنایا گیا ہو، یا آدھا یا پورا ابلا ہوا انڈا کھانا، یہ سب سے مفید ہے۔ ویسے ہاف فرائیڈ بھی چل سکتا ہے، اگر کسی اچھے تیل یا بہت تھوڑے سے اصلی گھی میں فرائی کیا گیا ہو تو۔ 10ویں غذا ہے ڈارک چاکلیٹ، سیاہ چاکلیٹ، جس میں 70% سے زیادہ کوکو ہو اور کسی قسم کا میٹھا شامل نہ ہو اس میں۔ جی ہاں، شاید آپ کو یقین نہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ڈارک چاکلیٹ کھانا صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ڈارک چاکلیٹ ایک خاص قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں، جنہیں فلیونوائڈز کہتے ہیں۔ یہ قلب کی صحت بہتر کرتی ہیں اور جلد کو سورج کی مضر صحت جو شعاعیں ہوتی ہیں، جنہیں الٹرا وائلٹ ریز کہا جاتا ہے، اس سے بچاتی ہے۔ روزانہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی تقریباً 25-30 گرام کے قریب، دوپہر یا شام کو کھایا جا سکتا ہے۔ چاکلیٹ جتنی سیاہ ہوگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ شوگر کے مریض یا ذیابیطس والے بھی اسے کھا سکتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ اور بتائی ہوئی مقدار کے مطابق۔ تو یہ تھیں جناب 10 بہترین غذائیں جو 50 سال یا اس سے اوپر کے لوگوں کو روزانہ اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ سب ایک دم سے شروع کر دی جائیں،
بلکہ آپ آہستہ آہستہ اپنی غذائی عادات کو بدلیں. پہلے ان میں سے ایک دو کو اپنی روز کی غذا کا حصہ بنائیں، پھر ایک ایک کر کے دوسری شامل کرتے جائیں، اور اگر ساری نہیں بھی ہو سکتی تو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں اتنی استعمال کریں. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا خود پتہ چلنے لگے گا. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. کمنٹ کرنا نہ بھولیں. صحت مند، تندرست، شاد آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.